پیارے 10ویں جماعت کے ودیارتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے بڑی ہی خوشخبری کی بات ہے کہ آپ کے چینل ARM اردو ایجوکیشن پر اردو سبجیکٹ کا ماڈل پیپر آ چکا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی ماڈل پیپر آپ سے حل کروائے جائیں گے، آپ کے سامنے سوال لائے جائیں گے اور ان کا صحیح طریقے سے حل کروایا جائے گا۔ پہلے معروضی سوالات ہوں گے ایک نمبر کے، اس کے بعد جو ہوں گے وہ تحریری سوالات ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے اور جو 10ویں جماعت کے ودیارتھی ہیں ان تک یہ پیپر پہنچ جائے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ سبھی اسی چینل پر فائدہ اٹھا سکے۔ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ خدمت خلق کرنا، فائدہ پہنچانا، اردو میں کسی کے نمبر کم نہ بنے۔ میرا ایک ہی لکشیہ اور مشن ہے کہ آپ کو 80+ سے کامیاب کرانا اردو سبجیکٹ میں۔ تو چلیے آج کا ہم پہلا ماڈل پیپر کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل معروضی سوالات کے 4 ممکنہ جوابات میں سے صحیح جواب چن کر کاپی میں لکھیے، یعنی ان میں سے صحیح جواب کو ہم کو چننا ہے۔ پہلا سوال ہے لفظ چشمہ کے معنی ہیں، یعنی چشمہ جو لفظ ہے اس کے کیا معنی ہوں گے؟ جھرنا، پہاڑ، دریا، چاند۔ تو اس کے معنی ہوں گے جھرنا۔ کیا ہوں گے؟ جھرنا۔ دوسرا سوال ہے اکبر کس خاندان کا بادشاہ تھا؟ تو یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے، اکبر مغل خاندان کا بادشاہ تھا۔ تیسرا سوال ہے سپاہی کس کو بھاگ جانے کی صلاح دیتا ہے؟ سپاہی کس کو، یعنی یہ آپ نے پڑھا ہوگا کول کے پاس میں، اس میں اکبر کا جو سپاہی ہے کس کو بھاگ جانے کی صلاح دیتا ہے؟ تو رگھوپت کو، یا بادشاہ کو، یا رانا پرتاپ کو، یا اکبر کو۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے، رگھوپت کو صلاح دیتا بھاگ جانے کی۔ چوتھا سوال ہے کنہیا کپور کہاں پیدا ہوئے؟ کنہیا لال کپور کہاں پیدا ہوئے؟ راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، یا کراچی میں؟ تو کنہیا لال کپور جو ہے یہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ پانچواں سوال ہے میرا قیاس ہے کہ آج بارش ہوگی، لین شون نے یہ بات کس سے کہی؟ خدا کے نام خط ہے، اس میں جو بات یہ لین شون نے یہ بات میرا قیاس ہے کہ آج بارش ہوگی کس سے کہا؟ والد سے، بیوی سے، والدہ سے، یا بھائی سے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس سے کہی؟ بیوی سے کہی۔ سوال نمبر 6 عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو، علامہ اقبال کو، بشر نواز کو، میر تقی میر کو؟ تو یہ نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے عوامی شاعر۔ اگر بچوں کا آ جائے تو ہوگا اسماعیل میرٹھی، اس کو یاد رکھنا ہے، یہ زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 7 شیخ محمد ابراہیم ذوق کے والد تھے، معلم تھے، یا وکیل تھے، ڈاکٹر تھے، یا سپاہی تھے؟ یعنی شیخ محمد ابراہیم ذوق کے جو والد تھے وہ پیشہ کے اعتبار سے کیا تھے؟ تو وہ کیا تھے؟ سپاہی تھے، ایک سپاہی تھے۔ جواب نمبر 8 مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت کہاں ہوئی؟ یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت پیدا کہاں ہوئے؟ آگرہ، دلی، علی گڑھ، لکھنؤ؟ تو کہاں پر پیدا ہوئے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 9 بچوں کا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ آگے ہے بچوں کا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو بچوں کا شاعر ابھی پیج سے میں نے بتایا اسماعیل میرٹھی کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کب پیدا ہوئے تھے؟ 1875 میں، یا 1877 میں، یا 1869 میں، یا 1881 میں؟ تو آپ سبھی کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے یہ 1877 میں پیدا ہوئے تھے۔ قوسین کی علامت، یہ رموز اوقاف جو ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، رموز اور اوقاف کا، تو اس میں سے ایک علامت ہے قوسین۔ تو قوسین کی علامت کیا ہے؟ تو قوسین کو جو ہے آپ کے انگلش میں جو بریکٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوسین کہتے ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے دال والا، یہ قوسین کی علامت ہے۔
لفظ قیاس کے معنی ہے، یعنی قیاس کے کیا معنی ہے؟ اندازہ کے، صاف کے، غربت کے، یا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے۔ تو قیاس کے معنی کیا ہے؟ اندازہ کے۔ الف صحیح ہے۔ اب دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ خالی جگہ ہیں، اسے ہمیں پر کرنی ہے۔ تو بادشاہ مغلوں کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے، تو کون سا بادشاہ؟ اکبر بادشاہ۔ کون سا؟ اکبر بادشاہ جو ہے یہ مغلوں کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ مکھیاں کیا پھیلاتی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے مکھیاں جو ہے وہ کیا پھیلاتی ہے؟ جراثیم پھیلاتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امبیڈکر کو کئی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کس کئی کا؟ یعنی بہت سی رکاوٹوں کا، کئی رکاوٹوں کا، یہاں کیا آئے گا؟ رکاوٹوں کا کیا کرنا پڑا ہے؟ سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ دنیا اور طرح کی بستی ہے، ہستی اپنی کیا آئے گا؟ حباب کی سی ہے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلیری سے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے۔ تھیکرے نے اپنے ایک دوست کی بے تکلف کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ تھیکرے نے جو بے تکلفی کا پارٹ ہے اس میں تھیکرے نے اپنے ایک بے تکلف دوست کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ تو تھیکرے نے اپنے ایک بے تکلف دوست کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیص ادھار ضرور لیا کرتے تھے اور کہتے تھے جلد لوٹا دوں گا۔ ژالہ باری سے سوال نمبر 2، ژالہ باری سے کیا نقصانات ہوئے؟ تو ژالہ باری سے گلے کی کھیت خراب ہو گئے، درختوں سے پتے جھڑ گئے، مٹر کی بیلیں اور پودوں کے تازہ پھول ٹوٹ گئے۔ بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا ہے؟ بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا ہے؟ جو کاٹ کا گھوڑا جو پارٹ ہے اس میں بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا؟ تو جس طرح کاٹ کے گھوڑے میں حرکت نہیں ہوتی اسی طرح بندو بھی اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پایا تھا، اس لیے اسے کیا کہا گیا ہے؟ کاٹ کا گھوڑا کہا گیا ہے۔ رگھوپت نے پہرے دار کی مدد کس طرح کی؟ تو رگھوپت کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے افسر نے اس سپاہی کو گرفتار کر لیا تو اس نے سپاہی کو سزا سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ خود کو افسر کے حوالے کر دیا۔ وزیر علی کے کارنامے سن کر کس کے کارنامے یاد آتے ہیں؟ تو وزیر علی کے کارنامے سن کر رابن ہڈ کے کارنامے کیا ہو یاد آتے ہیں۔ سوال نمبر 6، علامہ اقبال کی کسی ایک نظم کا نام لکھیے۔ تو علامہ اقبال کی ایک نظم کا نام ہی لکھنا ہے، تو علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے طلوع اسلام۔ کیا ہے؟ طلوع اسلام۔ شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ یعنی اسماعیل میٹھی کی جو حمد ہے اس میں اسماعیل میٹھی نے کہا ہے کہ بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا، تو یہ اگایا ہوا مٹی سے کیوں کہا ہے؟ تو شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگائے ہوئے اس لیے کہا ہے کہ یہ سبھی خدا کی قدرت سے مٹی ہی سے نشو نما یعنی بڑھتے ہیں، نشو نما ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ تو شاعر نے کہا انسانی زندگی کی حقیقت یہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، فانی ہے۔ جس طرح پانی کے بلبلے بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی بھی ناپائیدار ہے، یعنی کوئی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جو کبھی بھی کیا ہو سکتی ہے؟ ختم ہو سکتی ہے۔ چڑیا خدا کی تسبیح کس طرح کرتے ہیں؟ تو چڑیا جو ہے یہ خدا کی تسبیح اسماعیل میٹھی نے حمد میں کہا ہے کہ چہکتے ہوئے پرندے کیا کرتے ہیں؟ خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یعنی چڑیا وغیرہ پرندے صبح شام خدا کی تعریف میں کیا کرتے ہیں؟ چہکتے رہتے ہیں۔ پرچھائیاں کس شاعر کی طویل نظم ہے؟ پرچھائیاں کس شاعر کی طویل نظم ہے؟ تو پرچھائیاں ساحل لدھیانوی کی ایک نظم ہے، ایک طویل نظم ہے۔ لفظ تحریر کا متضاد کیا ہے؟ آپ کو متضاد لکھنا ہے، یعنی ایک دم لفظ تحریر ہے اس کا الٹا جو کیا آئے گا؟
تو ولوم شبد کیا آئے گا؟ تو تحریر کا آتا ہے تقریر۔ لفظ جنت کے دو مترادف لکھیے، دو مترادف لکھنے ہیں، جنت ایک ہے، اس کے دو مترادف یعنی پراوچی شبد، یعنی ایسے لفظ لکھنے ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے مختلف ہو لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہو؟ ایک ہو۔ تو جنت کا بہشت اور فردوس، یہ اس کے مترادف ہے، ہم معنی ہے اس کے۔ آگے سیکشن بی ہے۔ اس سیکشن بی میں جو ہے یہ ایک اقتباس جو ہے یہ غیر درسی اقتباس ہے، یعنی آپ کے نصاب میں شامل جو کتاب ہے اس میں سے نہیں لیا گیا ہے، بلکہ باہر سے یہ اقتباس ہے، اس کو پڑھنا ہے، پڑھ کے پھر اس کے متعلق سوال ہوں گے، ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ جو بات علم کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے یا ذہن میں اترتی ہے اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم کا تعلق کسی چیز کی واقفیت حاصل کرنے سے ہے۔ حاصل کی ہوئی واقفیت یا علم پر عمل کرنے کا نام تربیت ہے۔ تعلیم ایک دولت ہے تو تربیت اسی کا صحیح استعمال۔ تعلیم اور تربیت کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ تعلیم کے بغیر اچھی تربیت ممکن نہیں اور تربیت کے بغیر تعلیم بیکار ہے، یعنی تعلیم اور تربیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ علم دنیا میں ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے جو زندگی کی آخری سانس تک انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بہتر تعلیم دے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی تربیت کا بھی خیال رکھے، کیونکہ بچوں کی تعلیم یا تربیت کی بنیاد ان کے والدین کے ہاتھوں رکھی جاتی ہے۔ دنیا میں تعلیم اور تہذیب اور سائنس کے میدان میں تیز رفتار ترقی کے باوجود عورتوں کی حق تلفی، سماج نہ برابری اور نا اتفاقی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ہمارے ملک کی عورت اپنے حقوق حاصل کرنے، انصاف پانے اور سماج میں برابری کا درجہ حاصل کرنے میں اب بھی بہت پیچھے ہے۔ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ عورتوں میں تعلیم کی کمی کے نقصانات کا احساس پیدا کیا جائے۔ اب یہ ایک غیر درسی اقتباس تھا۔ اب اس میں جو اسی سے کچھ سوال بنائے گئے ہیں ان کے جواب دینے ہیں۔ تعلیم اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ تعلیم اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ تو جو بات علم کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے یا ذہن میں ہوتی ہے، ذہن میں اترتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کہتے ہیں۔ جبکہ اسی حاصل کی ہوئی معلومات، اسی تعلیم پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ تربیت ہے۔ اس سے دوسرا سوال ہے، کیا تعلیم کے بغیر اچھی تربیت ممکن ہے؟ تو تعلیم کے بغیر اچھی تربیت ممکن نہیں۔ اگر آپ اچھی تربیت کے خواہش مند ہیں تو اس کے لیے آپ کو تعلیم کا سہارا لینا ہوگا، کیونکہ دونوں ایک سکے کے دو پہلو ہیں، ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور سوال نمبر 6، علم کی دولت کیسی ہے؟ علم کی دولت کیسی ہے؟ تو علم کی دولت ایسی نعمت ہے جس پر کبھی زوال نہیں آ سکتا، یہ مرتے دم تک انسان کے ساتھ کیا ہے؟ رہتی ہے۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی بنیاد کون رکھتا ہے؟ تو بچوں کی تعلیم اور تربیت کی بنیاد ان کے والدین کے ہاتھوں رکھی جاتی ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا؟ اچھی تربیت دیں۔ اچھی تربیت دینا بھی کیا ہے؟ بہت ہی ضروری ہے۔ والدین کے اوپر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت دے۔ نوٹ: مندرجہ ذیل سوالات کے جواب مختصر لکھیں۔ کیا ہے؟ مختصر لکھیں۔ سوال نمبر 1، اسم کی تعریف لکھیے۔ کیا؟ اسم کی تعریف لکھیے، یعنی اسم کسے کہتے ہیں؟ تو اسم اسی کو کہتے ہیں جو آپ کے ہندی میں جسے آپ سنجھا کہتے ہیں اس کو اردو میں اسم کہتے ہیں۔ تو اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم کسی شخص یا کسی چیز یا کسی جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ جیسے شاہد، تاج محل، آگرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اسم ہے۔ جیسے آپ ہندی میں پڑھ چکے ہو، اسم جو ہے سنجھا کو کہتے ہیں۔ سنجھا کسی
व्यक्ति, वस्तु, स्थान। तो उन्हीं व्यक्ति को उर्दू में शख्स कहते हैं, वस्तु को चीज़ कहते हैं और स्थान को जगह कहते हैं। बस उसी को याद रखना है और इसम की क्या कर देनी है, तारीफ़ कर देनी है। सवाल नंबर 9, फ़ेल की तारीफ़ लिखिए। फ़ेल कहते हैं क्रिया को, तो वो कलीमा जिसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे अब्दुल मतीन पढ़ रहा है, यहाँ पर पढ़ना क्या है, फ़ेल है। सवाल नंबर 10, मुहावरा दांतों में उंगलियां दबाना के माना लिखिए। देखो गौर करना, हमेशा सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना। पहले ये बच्चे के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि पहले सवाल को अच्छे तरह पढ़े। कुछ बच्चे होते हैं जल्दबाजी करते हैं। अब जैसे दांतों में उंगलियां दबाना आ गया तो वो आगे नहीं देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, जुमलों में इस्तेमाल करना लिखा हुआ है या उसकी माना लिखिए, क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है माना लिखिए। तो अब इसकी माना लिखनी, इसको जुमलों में इस्तेमाल नहीं करना है। तो मुहावरा दांतों तले उंगलियां दबाना के माना क्या है, हैरत ज़दा होना। क्या है, हैरत ज़दा होना। इसी तरह सवाल नंबर 11 है, कहावत है खोपड़ी में न समाना के माना लिखिए। हमें क्या लिखना है, इसकी माना लिखनी है। तो खोपड़ी में न समाना के माना क्या है, समझ में ना आना, समझ में ना आना। सवाल नंबर 12, मंदरजा झेल अल्फाज पर साबके या लाहिके लगाएं। क्या लगाएं, साबके या लाहिके लगाएं। आप जो आपको आए वो लगा। जैसे जवान लफ्ज़ दिया है और एक लिखा है उम्मीदवार, तो जवान के ऊपर हम साबका लगाएंगे। साबका यानी उससे किसी इसम के आगे कोई सिफती नाम लगा देना। जैसे जवान है तो उसे कहना नौजवान, और उम्मीद के पीछे वार लगा दो, उम्मीदवार। तो ये साबका हो गया, एक साबका हो गया और एक लाहिका हो गया। आगे है अर्जी नवेसी को और क्या कहा जाता है। जैसे अर्जी नवेसी है, इसको अर्जी नवेसी को और इसको क्या कह सकते हैं, तो उसी को अर्जी को हम उर्दू में और दरख्वास्त नवेसी भी कह सकते हैं। हिकाया मजमून किसे कहते हैं, हिकाया मजमून किसे कहते हैं। तो हिकाया मजमून जो है जिनमें कहानी, किस्से, वाक़या, तफरी और सफ़र के हालात वग़ैरह बयान किए जाए उन्हें हिकाया मजमून कहलाते हैं। जैसे रेल का कोई सफ़र कर रहा है या कोई यौम आज़ादी के बारे में या अपने पसंदीदा खेल के बारे में कहे, तो ये सब क्या होंगे, हिकाया मजमून होंगे। मकतूब इले किसे कहते हैं, मकतूब इले किसे कहते हैं। तो मकतूब इले उसे कहते हैं जिसको ख़त लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मकतूब इले। अब है सेक्शन सी 16 नंबर का सवाल। ये इक़्तिबास जो है ये आपकी दरसी किताब का होगा, आपकी किताब में जो शामिल है उससे लिया गया है। और इसका क्या करना है, इसका आपने मतलब लिखना है सियाक़ व सबाक़ के साथ। किसका, सियाक़ व सबाक़ के साथ। तो पहले हम इक़्तिबास को पढ़ लो, ये अथवा में होंगे। 2 इक़्तिबास आएंगे आपके जान पहचान जो किताब है उसके किन्हीं जितने पाठ हैं उनमें से किन्हीं 2 पाठों के अलग अलग इक़्तिबास आएंगे, अथवा में होंगे। जो आपको बढ़िया याद हो उनमें से किसी एक का करना है। यहाँ पर जैसे दिया है, एक अकबर बादशाह, मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुज़रा है, उसने लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फ़तह कर लिया था, यानी ये कौल के पास से लिया गया है। और दूसरा देखते हैं कौन सा है, तो दूसरा है स्कूल में खाने का वक्फा था, कुछ तलबा खाना लेकर बाहर पेड़ की नीचे जा बैठे थे, तो ये नई रोशनी से लिया गया है। तो अब इनमें से जो भी आपको आसान लगे उनमें से किसी एक का क्या करना है, मतलब लिखना है सियाक़ व सबाक़। तो सियाक़ व सबाक़ का क्या मतलब है, तो मैं वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको आगे सवाल हल करने में आसानी रहे। तो सियाक़ व सबाक़ इस तरीके से हम लिखेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, सियाक़ व सबाक़ का हवाला, ये पॉइंट लगाना है हमारी जवाबी कापी में। उसके बाद लिखेंगे कि ये इक़्तिबास निसाब में शामिल किताब जान पहचान के सबक कौल के पास से माखूज़ है।
اس سبق کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ یہ ہو گیا اس کا سیاق و سباق کا حوالہ ہو گیا۔ اب اس اقتباس کی ہم کیا کریں گے؟ تشریح کریں گے، اس کا مطلب لکھیں گے۔ تو مطلب جو لکھنا ہے وہ اس طریقے سے لکھنا ہے کہ جو اس اقتباس میں جو کچھ تحریر ہے اسی کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو ہم اس طرح لکھیں گے کہ اس اقتباس میں پریم چند نے مغلوں کے مشہور بادشاہ اکبر جلال الدین کا قصہ بیان کیا ہے، جس نے اپنی بہادری سے ہندوستان کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن راجپوتانہ کو فتح نہ کر سکا۔ وہ راجپوتانہ پر سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ خواہش راجپوت سردار رانا پرتاپ سنگھ نے کبھی پوری نہ ہونے دی۔ رانا پرتاپ اکبر کی فوج کا سامنا نہ کر سکا، آخر کار وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر جنگل میں بھاگ گیا۔ یہی ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے، کوئی بھی جس پارٹ کا بھی کرنا ہو، ورنہ ایسے کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا ہمارا یہ ویڈیو، اسی لیے۔ اور 17واں سوال ہے کہ کنہیا لال کپور کے حالات زندگی لکھیے یا سید احتشام حسین کے مختصر حالات زندگی لکھیے۔ ان میں سے کسی ایک کا لکھنا ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ 3 نمبر کا ہے۔ تو کنہیا، ہم اگر کنہیا کے بارے میں لکھیں تو یوں لکھیں گے کہ کنہیا لال کپور 1910 میں لاہور میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہوئے، اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے۔ اس طریقے سے ہمیں کیا ہے، اس کے بارے میں پورا پڑھ کے اس کو یاد کر کے سید احتشام کو بھی، اور اس طریقے سے ان کی زندگی کے حالات جو ہے وہ ہمیں نوٹ کرنا ہے۔ آگے ہے سبق خدا کے نام خط کا خلاصہ تحریر کیجیے یا سبق قول کا پاس کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ تو اس میں جو بھی آپ کو آسان لگے اس سبق کے کیا کرنا ہے، خلاصہ لکھنا ہے۔ جیسے خدا کا نام خط جو ہے یہ ایک کہانی ہے جس میں خدا پر ایک کسان کے پختہ یقین کو اس امنگ سے پیش کیا گیا ہے کہ اسے انسان دوستی کی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے کر کے پھر اس پوری کہانی کو کیا کرنا ہے، ہمیں نوٹ کرنا ہے۔ یا قول کا پاس بھی ہم لکھنا چاہے تو اس کو بھی لکھ سکتے ہیں، جو آسان ہوگا اس کو ہم لکھیں گے۔ آگے جو ہے مندرجہ ذیل اشعار کے مطلب لکھیے اور شاعر کا حوالہ بھی دیجیے۔ ایک ہے شروع میں جو ہے پہلا، یہ بھی اتھوا میں ہے، تو پہلے جو اشعار آئے ہیں وہ غزل میں سے لیے گئے ہیں۔ تو ان میں سے ہر ایک اس کی تشریح کرنی ہے، ہر ایک شعر کی اور شاعر کا حوالہ دینا ہے۔ اور دوسرا اتھوا جو ہے وہ ایک نظم کا بند دیا گیا ہے، اور اس نظم کا کیا کرنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے اور کون سی نظم سے لیا گیا ہے اس کو بھی لکھنا ہے، اور پھر ان چار جو مصرے ہیں ان چاروں مصروں کی کیا کرنی ہے، ہمیں تشریح کرنی ہے۔ تو اگر ہم اشعار کی تشریح کریں، غزل کے اشعار کی، تو پہلا جو ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اگر اس کی ہم کریں گے تو شاعر کا پہلے حوالہ دینا پڑے گا، اور کون سی صنف کا ہے اس کا بھی ہمیں کون سی قسم سے لیا گیا ہے اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا۔ تو پہلے ہم لکھیں گے کہ شاعر کا حوالہ، کیا لکھیں گے، شاعر کا حوالہ۔ تو یہ شعر جو ہے یعنی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، یہ شعر جو ہے اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کی غزل سے ماخوذ ہے۔ میر شہنشاہ غزل اور شہنشاہ سخن وغیرہ القاب سے مشہور ہے، یہ ان کے لقب تھے۔ اور اس کی تشریح کریں گے کہ میر تقی میر اس شعر میں اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے ہونٹ اتنے نازک ہے جیسے گلاب کی پنکھڑی ہو۔ اس شعر میں میر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ اور دوسرا ہے لائی حیات
آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ شاعر محمد ابراہیم ذوق کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس میں شاعر نے دنیا کی حقیقت کو خوبصورت انداز میں کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، اور تشریح کیا ہے کہ ذوق اس شعر میں فرماتے ہیں کہ زندگی ہمیں اس دنیا میں لائی، ہم آ گئے، اور موت ہمیں اس دنیا سے واپس لے جا رہی ہے، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے تھے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مجبور ہے، اور مختال کل صرف خدا ہے۔ کون ہے؟ خدا۔ اگر اسی طرح چاروں بند کا کرنا ہو تو پہلے ہم شاعر کا اور نظم کا عنوان دیں گے، تو کہیں گے کہ یہ جو بند ہے، یہ جو نظم کے اشعار ہے، یہ علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلیری سے لیا گیا ہے۔ اس طریقے سے پھر ان اشعاروں کا کیا کرنا ہے، ہمیں مطلب لکھنا ہے۔ آگے سوال نمبر 20 میں ہے، شاعر ہے اسماعیل میٹھی کے مختصر حالات زندگی لکھیے یا بشر نواز کے مختصر حالات زندگی لکھیے۔ یہ بھی 3 نمبر کا ہے۔ ان میں سے جو بھی آپ کو اچھا یاد ہو اس کو لکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ اگر میں اب بتانے جاؤں گا تو بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو لکھنا ہو مولانا اسماعیل میٹھی کے بارے میں تو کہیں گے مولانا محمد اسماعیل میٹھی 1844 میں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی حاصل کی۔ اس طریقے سے ہمیں لکھنا ہے۔ آگے ہے نظم نیکی اور بدی کا خلاصہ تحریر کیجیے یا نظم پہاڑ اور گلیری کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ ان میں سے کسی ایک کا کیا کرنا ہے، خلاصہ بیان کرنا ہے۔ تو جو بھی آپ کو زیادہ ایک دم یاد ہو اسی کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ جیسے نظم نیکی اور بدی جو ہے نذیر اکبر آبادی کا شمار جو ہے اردو کے مشہور و معروف شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ ان کی نظمی اخلاقی درس کا بہترین نمونہ ہے۔ زیر نصاب یعنی ہمارے نصاب میں داخل نظم نیکی اور بدی کی ان کی ایک اخلاقی اور اصلاحی نظم ہے، جس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ اس دنیا میں انسان جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا پورا خلاصہ کرنا ہے۔ اور آگے ہے کہ آپ کو سیکشن ڈی میں یہ 4 نمبر کا ہے، یہ بھی اتھوا سے ہے۔ ایک تو سوال ہے کہ فرض کیجئے یعنی مان لیجئے کہ آپ کا نام محمد راشد ہے اور آپ گورنمنٹ سینئر سیکنڈری اسکول بیکانیر میں پڑھتے ہیں۔ اس اسکول کے پرنسپل صاحب کو 2 روز کی چھٹی کے لیے درخواست لکھنی ہے۔ درخواست لکھیے۔ ایک تو یہ ہے یا کیا کرے، یا 10ویں جماعت میں اول آنے پر اپنی بہن کو ایک مبارکباد کا خط لکھیے۔ تو جو بھی اس میں آپ کو اچھا یاد ہو اسی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، لکھنا ہے، اپنی جوابی کاپی میں نوٹ کرنا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم کو درخواست جو ہے وہ لکھنی ہے۔ تو کس طرح لکھیں گے درخواست؟ تو درخواست لکھنے یہ ہے کہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب گورنمنٹ سینئر سیکنڈری اسکول بیکانیر، جناب عالی مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں درجۂ دہم کا طالب علم ہوں۔ میں روزانہ وقت پر اسکول آتا ہوں، کبھی چھٹی نہیں کرتا، لیکن کل رات سے مجھے بہت تیز بخار آیا، اس لیے میں 2 روز کو اسکول آنے سے قاصر ہوں۔ اس لیے جناب میری 2 روز کی چھٹی منظور کرنے کی مہربانی کریں، آپ کی نوازش ہوگی، شکریہ۔ اور اس کے بعد لکھنا ہے آپ کا فرما بردار محمد راشد، درجہ لکھنا ہے دہم، اور پھر اس کے بعد مورخہ یعنی تاریخ لگانی ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 23 میں جو ہے وہ مضمون ہے، ان مضمون میں سے کسی ایک مضمون کو ایک عنوان پر مختصر مضمون لکھنا ہے۔ کیسا لکھنا ہے؟ مختصر مضمون لکھنا ہے۔ جیسے میلے کی سیر ہے، تندرستی 1000 نعمت اور دیوالی۔ ان میں سے جو بھی آپ کو یاد ہو اسی کو اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے۔ ویسے میں مضمون کے لیے الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور اسے اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے۔ ابھی ہمارا یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس لیے بس مختصر سا آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے میلے کی سیر، تو اس کو ہم کس طریقے سے لکھیں گے؟
اس کو لکھیں گے کہ ہندوستانیوں کو میلوں ٹھیلوں سے بڑی دلچسپی ہے، کوئی صوبہ ایسا نہیں جہاں مخصوص قسم کے میلے نہ ہوتے ہو۔ گاؤں میں میلے ہوتے ہیں اور شہر میں بھی ہوتے ہیں۔ بعض میلے دریا کے کنارے لگتے ہیں، لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر میلوں میں جاتے ہیں، بوڑھے جاتے ہیں، جوان جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، الگ الگ طریقے سے۔ اس طریقے سے کیا کرنا ہے، یہ میلے کے بارے میں ایک بڑا لکھنا ہے۔ باقی میں مضمون کے لیے جتنے بھی، چاہے 12ویں کے ہو یا 10ویں کے ہو، ان سبھی مضمونوں کے لیے الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا، تاکہ وہ پورے کے پورے بتا کر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ماڈل پیپر اچھا لگا ہوگا، تو ضرور اس ماڈل پیپر کے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اگلے ویڈیو آنے تک آپ مجھے اجازت دیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ نمرات سے کامیابی عطا کرے۔